جب آپ نے پہلی بار سنا کہ کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر گفتگو کی ابو بکر و عمر پر، اے علی میں نے اللہ سے 3 بار سوال کیا کہ تجھے تقدیم دے، اللہ نے تینوں بار نہیں مانا مگر ابو بکر کو مقدم رکھنا۔ مولا علی کہتے تو نے میرے ابو بکر کو نہیں دیکھا، یہ بتا تو نے میرے عمر کو دیکھا؟ لیے تو آج ان کی اپنی حالتیں دیکھیں، نہ چہروں پہ داڑیاں، نہ لباس قرآن و سنت جیسا، نہ سرکار کے فرمان کے مطابق ان کے بدن کے احوال، کچھ بھی نہیں، باغی ہے شریعت کے، دین کے باغی۔ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحادث العمام۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت مطلقہ کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، موضوع بڑا اہم ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ اہل سنت کی صفوں سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اور اہل سنت کی صف میں رہنے کے لیے اس عقیدے پر پہرا دینا بڑا ضروری ہے، اور یہ ہمارے اکابرین بزرگوں نے اس بات کا 14 صدیوں سے فیصلہ فرما دیا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا، تمام اہل بیت کا، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، سب کا اس پر اجماع ہے کہ تمام امتوں میں، تمام انبیاء کے بعد بشمول اس امت کے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جو رب ذوالجلال نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 371 پر ذکر فرمایا کہ وہ صدیق جس کی نسبت ارشاد ہوا کہ اگر ابو بکر کا ایمان میری تمام امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان غالب آئے۔ ایک ترازو کے پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر غالب آئے گا۔ یہ ہے مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں معیار افضلیت نسب نہیں، اہل سنت و جماعت کے ہاں معیار افضلیت تقوی و پرہیزگاری، نسب نہیں، تقوی و پرہیزگاری۔ جس طرح اسی فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ایک قانون بیان فرمایا اور وہ فتاوی رضویہ شریف کی آدھی سطر پر موجود ہے جس کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے۔ فرمایا کہ عند اللہ فضل علم فضل نسب سے اشرف و اعظم ہے۔ فضل علم فضل نسب سے اشرف و اعظم ہے۔ نسب کو وہ فضیلت حاصل نہیں جو رب نے علم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا نا کہ دو لوگ ہیں اور کرسی صدارت پہ ان میں سے ایک کو بٹھانا ہے تو کس کو بٹھانا چاہیے؟ فرمایا ایک میر صاحب ہیں، سید صاحب، اور دوسرے عالم دین ہیں، تو اب کرسی صدارت پہ کون بیٹھے گا؟ صدارت کون فرمائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر سید صاحب عالم بھی ہوں تو پھر صدارت کرنے کا حق سید صاحب کا ہے۔ فرمایا اگر سید صاحب عالم نہیں ہے تو پھر صدارت کرنے کا حق عالم دین کا ہے، علم کی وجہ سے۔ فرمایا یہ فضل علم فضل نسب سے اشرف و اعظم ہے، تو ہمارے ہاں بھی نسب کی وجہ سے افضلیت کا معیار نہیں دیکھا جاتا بلکہ تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے افضلیت کا معیار دیکھا جاتا۔ غیروں کے ہاں افضلیت نسب کی وجہ سے دیکھی جاتی، وہ کہتے چونکہ ان کا نسب بڑا اچھا ہے اس لیے یہ افضلیت کے درجے پر ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں نسب نہیں، تقوی و پرہیزگاری کو دیکھا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے حضور، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے حضور وہ ہے جو تم سب میں اتقا ہے، جو تم سب میں سب سے بڑا متقی ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں وہ صدیق جن کی افضلیت مطلقہ پر، جن کی افضلیت مطلقہ پر قرآن کریم کی شہادت ناطقہ ہے، قرآن کریم کی شہادت ناطقہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ پر۔ یہ غور رکھنا،
قرآن گواہی دے رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت مطلقہ پر. کیا گواہی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ پہلی آیت کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے حضور وہ ہے جو تم سب میں اتقا ہے. اتقا. اب اتقا کون ہے؟ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ اتقا سب سے بڑا متقی کون ہے اس امت میں؟ ہم کیسے فیصلہ کریں؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے اور دوسری آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قریب ہے کہ جہنم سے بچایا جائے گا وہ اتقا. وہ کون ہے اتقا؟ فرمایا بشہادت آیت اولا، ان آیات کریمہ سے وہی مراد ہے جو افضل و اکرم امت مرحومہ ہے، اور وہ نہیں مگر اہل سنت کے نزدیک حضرت صدیق اکبر. اس امت کے سب سے بڑے متقی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں اتقا کس ہستی کے لیے بولا گیا؟ با اجماع مفسرین حضرت صدیق اکبر کے لیے. لیکن یہاں ایک بات اعتراض روافظ کا، وہ کہتے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیت میں اتقا سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ روافظ کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى والی آیت میں اتقا سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ان کا اعتراض بھی ذکر کیا اور اس پر جواب بھی پیش فرمایا. ان کا اعتراض بھی ذکر کیا اور جواب بھی پیش فرمایا. سنو، لکھا کہ تفضیلیہ اور روافظ کے نزدیک دو لوگ ہیں. تفضیلیہ اور روافظ کے نزدیک یہاں امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى والی آیت میں اتقا سے مراد، یہ روافظ اور تفضیلیہ کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک نہیں، روافظ اور تفضیلیہ کے نزدیک اتقا سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی دینے لگے. فرمایا مگر اللہ عز و جل کے لیے حمد کہ اس نے کسی کی تلبیس و تدلیس اور حق و باطل میں امیزش و آویزش کو جگہ نہ چھوڑ دی. رب نے جگہ چھوڑی نہیں کہ کوئی قرآن میں دخل اندازی کرے. کسی کی تلبیس و تدلیس کو کوئی گنجائش نہیں. فرمایا کوئی امیزش کرے، رب نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں. کوئی رستہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی داخل ہو کے قرآن میں کوئی امیزش کر دے. فرما آیت کریمہ نے ایسے وصف خاص سے، بڑا غور کرنا اعلیٰ حضرت کے جملوں پر، فرما آیت کریمہ نے ایسے وصف خاص سے اتقا کی تعیین فرما دی جو حضرت صدیق اکبر کے سوا کسی پر صادق آ ہی نہیں سکتا. یہ ہے اعلیٰ حضرت. کوئی کرے تو صحیح اعتراض، اعلیٰ حضرت کا قلم چلنے کو تیار کھڑا ہے. فرمایا ایسے وصف خاص سے اتقا کی تعیین فرمائی. ابھی تعیین ذکر کرتے ہیں کہ کون سے وصف خاص سے تعیین فرمائی. فرمایا ایسے وصف خاص سے اتقا کی تعیین فرما دی جو حضرت صدیق اکبر کے سوا کسی پر صادق آ ہی نہیں سکتا. وہ کون سا وصف خاص ہے جس سے رب نے تعیین فرمائی ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں اتقا سے مراد کون ہے؟ تعیین پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا ایسا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. اس پر کسی کا ایسا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. فرمایا اور دنیا جانتی مانتی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غور سے سننا. فرمایا دنیا جانتی مانتی ہے کہ وہ صرف صدیق اکبر ہی ہیں جن کی طرف سے ہمیشہ، وہ صرف صدیق اکبر ہی ہیں جن کی طرف سے ہمیشہ بندگی و غلامی، یو خدمت و نیاز مندی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ
بندہ نوازی قبول و پذیرائی کا برتاؤ رہا، یہاں تک کہ خود ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام آدمیوں میں اپنی جان و مال سے کسی نے ایسا سلوک نہیں کیا جیسا ابو بکر نے کیا۔ فرمایا ایسی تعیین فرمائی وصف خاص سے رب نے کہ یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر کے سوا کوئی اور ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ وصف خاص وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا وہ وصف خاص یہ ہے۔ آگے پھر سرکار کے فرمان کو بھی ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعتراض کا جواب تو دیا، لیکن ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اتنے جملے بولنے کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آگے کہتے ہیں جب کہ مولا علی نے مولا کل سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، مولا علی نے سرکار کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، حضور کی گود میں ہوش سنبھالا، اور جو کچھ پایا بظاہر حالات یہیں سے پایا۔ جب پایا بھی سرکار سے تو پھر احسان کیسا؟ فرمایا سارا کچھ یہیں سے پایا، بظاہر حالات میں سارا کچھ یہیں سے پایا۔ تو آیت کریمہ وما لأحد عنده من نعمت تجزا سے مولا علی قطعا مراد نہیں ہو سکتے، بلکہ بالیقین صدیق اکبر ہی مقصود ہیں، اور اسی پر اجماع مفسرین بھی موجود ہے۔ بالیقین اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہی ہے، مولا علی قطعا نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کی بڑی شانیں ہیں، لیکن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں یہ اتقا حضرت مولا علی کے لیے نہیں، یہ اتقا ہونے کی شان قرآن کے اس مقام پر جس کے لیے رب نے بیان فرمائی وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا کسی کے لیے نہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں وہ صدیق جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کے بعد پہلے ہی سال میں امیر الحجاج مقرر فرمایا، اور انہی کو اپنے سامنے اپنے مرض الموت شریف میں اپنی جگہ امام مقرر فرمایا۔ سرکار نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر انہیں امام مقرر فرمایا۔ حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ارشاد ہے، مولا علی کا فرمان سنو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم نے غور کیا تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ نماز تو اسلام کا رکن ہے۔ غور کرنا، مولا علی کہتے ہیں نماز تو اسلام کا رکن ہے اور اسی پر دین کا قیام ہے، اس لیے ہم نے امور خلافت کی انجام دہی کے لیے بھی اسی پر رضامندی ظاہر کر دی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تھا۔ اور حضرت علی کہتے ہیں اسی لیے ہم نے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی، جن کے مقتدیوں میں مولا علی جیسی ہستیاں کھڑی ہیں۔ کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، جن کے مقتدیوں میں حضرت امام حسن حسین جیسی ہستیاں کھڑی ہیں، جن کے مقتدیوں میں حضرت عباس جیسی ہستیاں کھڑی ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیات جن کی مقتدیوں میں شامل ہے۔ وہ ہے ذات گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہمارے ہاں افضلیت کا معیار نسب نہیں، افضلیت کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے، تقوی و پرہیزگاری۔ اور پھر اس مقام پر خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بار بار، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود مولا علی رضی اللہ تعالی نے بار بار اپنی کرسی مملکت و سطوت و دبدبا خلافت میں افضلیت مطلقہ، مولا علی نے خود افضلیت مطلقہ شیخین کی تصریح فرمائی، شیخین کی تصریح فرمائی۔ کس کس کی؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شیخین کی تصریح فرمائی، اور صاف صاف واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا
کہ یہ دونوں حضرات، غور رکھنا اعلی حضرت کے جملوں پر، صاف صاف واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ یہ دونوں حضرات علل اطلاق بلا قید جہت و حیثیت تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، بلا قید جہت و حیثیت، کوئی قید نہیں ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے کہ ان دو ہستیوں سے اپنی شان کو زیادہ بیان کر کے دکھائے۔ یہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہے، اور یہ ارشاد ان سے بتواتر ثابت ہوا کہ 80 سے زیادہ صحابہ و تابعین نے اسے روایت کیا، اور فی الواقع اس مسئلہ افضلیت شیخین کریمین کو جیسا حق معاب مرتدوی نے صاف صاف واشگاف بقرات و مرات، یعنی بار بار موقع با موقع اپنی جلوات و خلوات، عمومی محفلوں، خصوصی نشستوں و مشاہدہ عامہ و مساجد جامعہ، عامت الناس کی مجلسوں اور جامع مسجدوں میں ارشاد فرمایا، دوسروں سے واقعہ نہیں ہوا۔ کہاں کا بیان کیا مولا علی نے اس مسئلے کو؟ فرمایا اس مسئلے کو عمومی محفلوں میں بھی اور خصوصی نشستوں میں بھی۔ یہ نہیں کہ ممبر پر تو مولا علی کہتے تھے تفضیل الشیخین اور ممبر سے اتر کر انکار کریں، نہ، عام محفلوں میں بھی اور خاص نشستوں میں بھی اور عامت الناس کی مجلسوں میں بھی اور مساجد کے ممبروں پر بھی کیا بیان فرمایا؟ محمد بن حنفیہ آپ کے صاحبزادے آپ روایت کرتے ہیں، کہتے میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ابا جی سے کہا، میں نے عرض کی قلت لابی، اے میرے ابا جی مجھے اس بات کی خبر تو دے کہ تمام سرکار کے بعد خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کے بعد سب آدمیوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو مولا علی نے کہا ابو بکر۔ مولا علی نے کہا ابو بکر یہ افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ یہ پوچھا حضرت محمد بن حنفیہ نے، کہتے میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ تو حضرت مولا علی نے کہا عمر۔ فرمایا ابو بکر کے بعد عمر، اور آگے روایت کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ جسے میں پاؤں گا کہ شیخین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مجھے افضل بتاتا اور مجھے ان میں سے کسی پر فضیلت دیتا، مولا علی نے کہا میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا۔ کیا حد؟ فرمایا میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا جو مجھے ان میں سے کسی پر فضیلت دے۔ ہے ہمت؟ آؤ مولا علی کے مقابلے میں۔ ہے جرت؟ آؤ مولا علی کے مقابلے میں۔ تم ہی جری ہو جو حضرت علی کی مخالفت پر تلے ہو، ہم میں تو ہمت نہیں کہ حضرت علی کے کسی بھی قول کے سامنے اور آپ کے کسی فرمان کے سامنے سر اٹھائیں۔ جب مولا علی کہتے ہیں 80 کوڑے ماروں گا جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی، تو تم میں ہمت ہے مولا علی کے ہاتھوں سے 80 کوڑے کھانے کی؟ ہم تو سر جھکا کے مولا علی کے ہر فرمان کو دل و جان سے قبول کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا صدیق یا علی، یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی۔ اس لیے اس بات کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ یہ فیصلہ حضرت مولا علی کا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا جو ابو، اور ایک مقام پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح رضویہ شریف کے اندر وہ مقام ہے جب آپ نے پہلی بار سنا کہ کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر گفتگو کی ابو بکر عمر پر، آپ خاموش نہیں ہوئے، فوراً برسر ممبر تشریف لائے، آپ نے فوراً خطبہ دیا، فرمایا یہ پہلی بار سنا ہے میں نے، اس لیے معاف کر رہا ہوں، چونکہ میں نے پہلے سزا کا حکم بیان نہیں کیا تھا، آج حکم بیان کر رہا ہوں، آج حکم بیان کر رہا ہوں، آئندہ کے بعد کسی سے میں ایسا جملہ سنوں یا قول سنوں کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا،
تو حضرت علی نے کہا میں اعلان کرتا ہوں میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو 80 کوڑے ماروں گا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا۔ فرمایا آج علی کا اعلان ہو گیا ہے، آج کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ایسا قول کرے۔ جب مولا علی خود اعلان کرے اور اتنی سختی سے کریں اور تم آج کہو کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر حضرت علی کو مانتے ہو تو پھر حضرت علی کی بھی مانو۔ اگر تم نے حضرت علی کی مانی تو پھر سمجھیں گے کہ تم نے حضرت علی کو بھی مانا ہے، اگر ان کی نہ مانی تو پھر ان کو بھی نہیں مانا۔ اللہ کے فضل سے ہم دونوں شانیں مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کی شان، مولا علی کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی بھی مانتے ہیں، دونوں لحاظ سے حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں، اور صرف حضرت علی کی ذات سے ہی پیار نہیں، ہمیں تو حضرت علی کے فرمان سے بھی پیار ہے۔ اب تم جری ہوئے ہو، تم نے اپنی گردن میں لانتوں کے توک ڈالے تو تمہارا اپنا نصیب ہے کہ تم آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبان کھولو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرو۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 686 پر موجود ہے۔ اب اس فرمان کو جو ذکر کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سألت اللہ ثلاثا، اے علی میں نے اللہ سے 3 بار سوال کیا کہ تجھے تقدیم دے۔ اللہ نے تینوں بار نہیں مانا مگر ابو بکر کو مقدم رکھنا۔ دل کی تمنا تھی کہ تم آگے ہو، لیکن رب کا حکم تھا کہ ابو بکر کو آگے رکھنا ہے۔ فرمایا رب کا حکم ماننا۔ اب جس نے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت اور تقدم کو نہ مانا تو اب اس نے مولا علی کے فیصلے کا بھی انکار کیا، سرکار کے فیصلے کا بھی انکار کیا، اور خود رب ذوالجلال کے حکم کا بھی انکار کیا۔ دیکھو نا، صرف صدیق اکبر کی تقدیم کا کوئی انکار کرے تو بات کدھر تک جاتی۔ اللہ کے فضل سے ہم افضلیت مطلقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانتے، افضلیت مطلقہ۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، آخر میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں افضلیت کا معیار نسب نہیں، اہل سنت کے ہاں افضلیت کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے۔ اب اس بات کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا علی انت خیر الناس، اے علی آپ لوگوں میں سب سے اچھے ہیں، انت خیر الناس، آپ خیر ناس ہیں، سب سے اچھے آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، یعنی سرکار کو نہیں دیکھا تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ صحابی نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو نے میرے سرکار کو تو نہیں دیکھا، یہ بتا تو نے میرے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں تو نے میرے ابو بکر کو نہیں دیکھا، یہ بتا تو نے میرے عمر کو دیکھا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں۔ مولا علی نے کہا پھر تو بچ گیا ہے۔ فرمایا اگر تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہوتا اور تو پھر مجھے کہتا کہ اے علی آپ خیر ناس ہو، حضرت علی نے کہا لقتلتک، میں تیری گردن اتار دیتا۔ فرمایا اور پھر بھی تو بچ گیا، تو نے اگر میرے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہوتا اور پھر تو مجھے کہتا کہ اے علی آپ خیر ناس ہو، حضرت علی نے کہا ابھی تجھے 80 کوڑوں کی سزا دیتا۔ فرمایا تو بچ گیا،
اب دیکھو نا سرکار کی شان کا معاملہ بھی کتنا حساس ہے، اس کی حساسیت کو مولا علی خود ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا جس نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہو اور پھر بھی دنیا کے بندوں کو کہ تم اچھے ہو، فرمایا کوئی اچھا نہیں، سب تو سونا رب دا محبوب ہے۔ یہ حضرت علی خود بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا پھر سرکار کے بعد معاملہ ابو بکر و عمر کا ہے، ہماری بات تو بعد میں ہے، ہماری بات بعد میں ہے۔ فرمایا بعد میں معاملہ ابو بکر و عمر کا ہے۔ فرمایا تو بچ گیا، تو نے کیا دیا کہ میں نے نہ ابو بکر کو دیکھا نہ عمر کو دیکھا، دونوں میں سے ایک کو بھی دیکھا ہوتا خیر نہیں تھی تیری، آج تجھے 80 کوڑے پڑتے ہی پڑتے۔ یہ فیصلہ ہے کہ مولا علی کا، تو ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کی بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے سنی ہونے کی شان، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اور میں تو کہتا ہوں ہر کوئی اپنی لولی لنگڑی تحقیق اپنے پاس رکھے۔ جب فیصلہ اعلی حضرت نے کر دیا، فیصلہ مجدد الف ثانی نے کر دیا، اور جن کے ہاتھ پر تمام صحابہ تمام اہل بیت کے افراد نے بیعت کر کے انہیں اپنا امام قبول کر لیا ہے، اور آج 14 صدیوں کے بعد تم بک کر فیصلے کرنے والے ہو کہ نہیں نہیں فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا۔ ہم کسی کی لولی لنگڑی تحقیق کو نہیں مانتے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، افضلیت مطلقہ کلیہ، تمام انبیاء کے بعد جس تمام امتوں میں جس امتی کا پہلا نمبر ہے، اللہ کے فضل سے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ یاد ہے نا سبق؟ ہم افضلیت کے معیار میں نسب کو نہیں دیکھتے، ہمارے ہاں افضلیت کے معیار میں تقوی و پرہیزگاری کو دیکھا جاتا ہے۔ افضلیت کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے، نہ کہ نسب ہے۔ غیروں کے ہاں نسب ہے، تقوی نہیں۔ اس لیے تو آج ان کی اپنی حالتیں دیکھیں، نہ چہروں پہ داڑیاں، نہ لباس قرآن و سنت جیسا، نہ سرکار کے فرمان کے مطابق ان کے بدن کے احوال، کچھ بھی نہیں۔ باغی ہے شریعت کے، دین کے باغی، اور کیا ہے ہتھیار لے کے پھر رہے حب اہل بیت کا، حب اہل بیت کا ہتھیار لے کے، اور دل ان کے بغض صحابہ سے کوٹ کے بھرے ہوئے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، سنی تو ایسا نہیں ہوتا۔ سنی تو سارے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، اور سنی تو اپنے محبوب کی ہر نسبت اور اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ سنی ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا صدیق اکبر کی شان کو جنا 3 جمعے ہو گئے، تو انشاءاللہ اب انشاءاللہ رجب کے جمعے میں ہم شان صحابہ اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی سنیں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو، چونکہ 25 دسمبر گزر چکی ہوگی اور 26 دسمبر ہوگی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ عیسائیوں کے جو عقائد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے، انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آپ کی حیات کے حوالہ سے ذکر کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری کے لحاظ سے جو قادیانیت کا عقیدہ ہے، قادیانیت رستہ کھولتی ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا، تمہاری حدیثیں کہتی ہیں کہ عیسیٰ نے آنا ہے، تو ادھر سے وہ اپنا رستہ جو کھولتے ہیں، انشاءاللہ ان کا اعتراض اور اس کے جوابات بھی آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ لیکن فتنوں کا دور ہے، جان بچانا ضروری نہیں، بار بار کہتا ہوں ایمان بچانا بڑا ضروری۔ اب دیکھ لو اس سال حکومت اعلان کرنے جا رہی ہے کہ ہم 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو عیسائی کرسمس مناتے ہیں اس کو ہم حکومتی لیول پر منائیں گے، اور جگہ جگہ پر ان کے لحاظ سے جس طرح سرکار کے میلاد کی محافل اور انعقاد کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر کرسمس کے بھی دن کو منائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ یہ جو میری کرسمس ہے، فتوے پڑھ کے دیکھو ایمان بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ کہاں سے ایمان بچے گا؟ وہ تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔
تو اب کوئی ایمان بچے گا؟ ہم مذمت کرتے سولی چڑھا دو نا، اور کیا ہے، اور تو کچھ نہیں نا، سولی چڑھا دو، لیکن ہم مذمت پھر بھی کریں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھ کے کرسمس مناتے، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ چہرے پر داڑیاں رکھ کے، اور تم آج قرآن و سنت کو پسے پست ڈال کے یہود و ہنود اور یہود و نصارہ کو خوش کرنے پر تلے ہو۔ رب ذوالجلال ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بار بار کہتا ہوں فتنوں کا دور ہے، جان بچانا ضروری نہیں، ایمان بچانا ضروری۔ رب ذوالجلال ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔